یہ جو بندگی کا بہترین ذریعہ تھا وہ تحفہ نماز ہے۔ اسلام کی بنیادی جو ہے وہ عقائد میں سے، اسلام کی بنیادی ستونوں میں سے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا پوچھا جائے گا وہ نماز کا پوچھا جائے گا۔ پرسش نماز بھول کہ بندے بتا تو نے نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں اگر جس کا یہ پہلا سٹیپ جو ہے، یہ پہلا سٹیپ جس کا پہلا مرحلہ جس کا کامیاب ہو گیا، سمجھو اس کی آگے بھی کامیابی ہے۔ اور اللہ نہ کرے قیامت والے دن اگر یہ پہلا مرحلہ کہیں ناکام رہا تو پھر جب وہ آگے ناکامی ہی ہوگی، پریشانی ہی ہوگی۔ حسن ذکر نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ آج کی اس مختصر محفل میں چند باتیں فضیلت اہمیت نماز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کرم حق جاری فرمائے اور ہمیں سچا نمازی بنائے۔ نماز ایک فطرت عادت نہیں ہے کہ ہم کہیں گے نماز ایک عادت ہے کہ بس ٹھیک ہے پڑھ لی تو بہتر ہے، نہ پڑھی تو بھی بہتر ہے۔ نماز عادت نہیں، نماز جو ہے وہ ضروری اس لیے ہے کہ ایک تو یہ ہمارے اندر کی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ جب بندہ جس قدر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندے کو مقام عطا فرماتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ بندہ رب کے قریب تب ہوتا ہے جب بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ بندہ جو سجدے میں جاتا ہے، حالانکہ حقیقت اور ہے، حقیقت یہ بتا رہی کہ بندہ جھک گیا ہے، صرف رکوع میں ہی نہیں، صرف بندہ سر کو ہی نہیں جھکا ہے بلکہ سارا جسم جو ہے وہ اس نے زمین پر پھیلا دیا، اپنی زمین، اپنی پیشانی، متھے کو زمین پر رکھ دیا۔ رب فرماتا ہے بندے تو نے میری بارگاہ میں سر کو جھکایا ہے، میں تیرے درجات کو بلند کروں گا۔ بندہ حالت سجدہ میں رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو بندہ نماز کا عادی بن جاتا ہے، نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے اور رب کے ہاں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ لیکن دوستان اسی قدر نماز ایک دو جو ہے وہ آج کی موضوع ہمارے رہیں گے۔ ایک تو نماز پڑھنا ہے، دوسرا نماز کو پڑھنا ہے۔ ایک تو نماز ہم پڑھی آئے پڑھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمی اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، التحیات، السلام علیکم۔ نماز ہو گئی۔ ایک نماز یہ ہے، اور ایک نماز یہ ہے کہ فرمایا بندے تو نماز کھڑا ہو، نماز کی جو ہے وہ حالت میں جب آ تو خیال کر اللہ کامنا کا تراہ ہو، اے بندے تو کھڑا ہو کے یہ خیال کر، یہ سوچ کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ نمازی کو کہا جا رہا ہے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو نہیں دیکھ سکتا، مقام نہیں مل سکتا یا اس درجے پر نہیں جا سکتا تو پھر یہ خیال کر کہ جس کی نماز پڑھ رہا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر چھپے عیبوں رازوں کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، اس کی خبر بڑی پکی ہے، لہٰذا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دو معاملے جو پڑھتے ہیں تو ان کے لیے اگلا معاملہ انتہائی ضروری ہے، خشوع اور خضوع، اور جو نہیں پڑھتے ان کے لیے پھر پہلی دعوت فکر ہے کہ وہ آئیں رب کی بارگاہ میں جھکیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر کسی کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو 5 بار اس کو غسل کرے، اپنے جسم کو دھوئے صاف کرے، کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے؟ کیا گندگی باقی رہے؟ سب نے بیت زبان ہو گیا یا رسول اللہ بالکل باقی نہیں رہی، وہ صاف ہو جائے گا۔ فرمایا وہ نہر جو ہے وہ نماز کی صورت میں ہے، ہمارے گھر کے آگے سے گزر رہی ہے، مؤذن کہتا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کامیابی دنیا کی موقعات کے اندر ڈھونڈتے رہے، ہم جو ہے وہ اپنی کامیابی جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ڈھونڈتے رہے، حالانکہ مؤذن 5 مرتبہ 6 مرتبہ کہتا رہا آؤ بھائی نماز کی طرف، آؤ بھائی کامیابی کی طرف۔ تو فرمایا جس نے 5 وقت کے اندر آ کر رب کی بارگاہ میں نماز پڑھی، جس نے جو ہے وہ وضو کیا،
اپنے جسم کو صاف کیا، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے جسم کو گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ جس طرح ظاہر پانی گندگی نہیں رہنے دیتا، میل کچیل نہیں رہنے دیتا، ایک نماز سے دوسری نماز تک کا جو فاصلہ ہے اس کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان فرما دیتا ہے۔ موسیٰ نے ذکر رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے۔ رب چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں میرے بندے آئیں اور اپنی بخشش فرمائیں، ورنہ اگر ہم نماز پڑھیں تب بھی وہ اللہ ایک ہے، اگر ہم نماز نہ بھی پڑھیں تب بھی وہ اللہ ایک ہے۔ ہمارے نماز پڑھنے سے ایک نہیں ہے، بلکہ وہ تو ازلی ابدی سرمد ہی ایک ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، خود زندہ ہے، موت کبھی نہیں آئے گی بلکہ زندگی کو دوام دینے والا ہے، وہ زندگی کو زندگی دینے والا ہے۔ لہذا ہمارے نماز پڑھنے سے وہ اللہ ایک نہیں ہے۔ ہم پڑھیں گے تو پھر اپنے نام اعمال کو ستھرا کر جائیں گے، اپنے گناہوں کی بخشش کا اور مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ موسیٰ نے ذکر نماز، جن لوگوں نے نماز کو پڑھا ہے اور جن نے رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کیا ہے، حالانکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی اس لیے ملی تھی کہ رب کی بارگاہ میں بندگی کی جائے، اور پھر جس زندگی کے اندر بندگی نہ ہو، علماء فرماتے ہیں کہ وہ بے بندگی ہے، شرمندگی ہے، پھر وہ زندگی نہیں ہے بلکہ وہ جہالت ہے، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی، من حافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کی، فرمایا فلہ نورا، اس کے لیے نور ہوگا، بدلیلا، اس کے لیے برہان ہوگی، دلیل ہوگی، یعنی نجات ہوگی، قیامت والے دن نجات، برہان اور نور۔ اور فرمایا جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نور بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے دلیل بھی نہیں ہوگی، نجات بھی نہیں ہوگی۔ بڑا سخت جملہ فرمایا، میں ایسے بندے کو قیامت والے دن فرعون، حامان اور نمرود جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ ہم ان سے نفرت تو کرتے ہیں، یہ بڑے ظالم تھے، رب کے دشمن تھے، لیکن حدیث مبارک بتاتی ہے جس بندے نے نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، نماز کا جو ہے وہ تارک بن گیا، میں قیامت والے دن وہ حامان، شداد اور فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، رب کے نافرمانوں کے ساتھ۔ اور یقیناً میرے سمیت ہم سب یہی چاہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، یا اللہ ہمیں آمنہ کے لال کے ساتھ اٹھا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں مدینے والے تاجدار کے ساتھ، آئیے ذرا حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، نماز تہجد کا وقت ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ جناب کی طبیعت مبارک چاہے تو میں پانی لا دوں، آپ وضو فرما لیں اور نماز تہجد کی تیاری فرمائیں۔ صحابی فرماتے کہ میں ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ساری رات حضور کی بارگاہ میں رہا، نماز تہجد کے وقت میں نے حضور علیہ السلام کو بیدار ہوتے ہوئے دیکھا، عرض کیا رسول اللہ آپ چاہیں تو میں پانی حاضر کر دوں۔ سرکار نے فرمایا جی ربیعہ لے آؤ پانی۔ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کا موسم ہو، انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ موسم جو ہے وہ اعتبار سے پانی گرم ہو۔ اب ٹھنڈے موسم میں گرم پانی مل جائے اس سے بڑی نعمت کیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جب گرم پانی پڑا تو حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک خوش ہو گئی، دریائے رحمت جوش کے اندر آیا، فرمایا سل ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ امام بخاری کے اندر دیگر کتب حدیث کے اندر مانگ کیا مانگتا ہے، عرض کیا رسول اللہ جو مانگا عطا فرمائیں گے، فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ جب تیسری بار سرکار نے فرمایا تو عرض کیا رسول اللہ پھر مہربانی فرمائیں جنت میں اپنی سنگت عطا فرما دیں۔ سوال کتنا سونا، فرمایا یہ نہیں کہا جنت دے دیں، یا اللہ سونے جنت اللہ بھی جانی تو اٹھے تمہارے ساتھ، جنت میں اپنی سنگت عطا فرمائیں۔ اب یہ سرکار نے فرما دیا، اب جواب پر بھی غور کرنا ہوگا۔ میں کہ اچھا جنت میں میری سنگت چاہتا ہے، جی یا رسول اللہ آپ کی سنگت چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا سنو، سجدے کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، فرمایا یہ کام قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ تمہیں کر دے گا۔ جنت عطا کر دی ہے، تمہیں ساتھ بھی دے دیا ہے، لیکن اسلام کی پختگی چونکہ تعلیم حکمت بھی تھی، قیامت تک کے لوگوں کو بتانا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور حضور کا پڑوس جنت میں کیسے ملے گا۔
میں جنت کی اگر طلب ہے اور چاہتے تو حضور کے ساتھ جنت میں جائیں، تو فرمایا پھر سجدے کرتے جاؤ، اللہ اس عمل کی وجہ سے حضور کے ساتھ جنت میں کو عطا فرمائے گا۔ ہم تو نماز جو ہے وہ ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا کہ مؤذن نے کب آذان دی اور کب جو ہے وہ اقامت کہی گئی اور کب جو ہے وہ قاری صاحب نے امام صاحب نے نماز پڑھائی، ہماری تو نمازیں گزر گئی۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میرے بزرگ، میرے بھائی، یہ بات اور طلب ہے صرف نعرے لگانے سے اور صرف دعویٰ کرنے سے کہ میں جنتی ہوں اور پکا پکایا جنتی ہوں، اس سے بات نہیں بنے گی۔ بات تب بنے گی جب رب کی بارگاہ میں آئیں گے، سر جھکائیں گے، کچھ مانگیں گے تو عطا ہوگا۔ اور پھر رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں صدق کے نیت کے ساتھ آتا ہے اور آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، کتنی رکعت؟ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، رحمت حق بہانوی جو ہے، رب کی رحمت بہانے مانگتی ہے، کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی فرماتے میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب بندہ صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے، صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے، جب وہ سلام پھیرتا ہے، آواز آتی ہے بندے میں نے اس 2 رکعتوں کے بدلے تیرے گناہوں کو معاف کر۔ بتائیں اگر 2 رکعتیں انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اگر بندہ 5 وقتہ نماز کا عادی ہو جائے تو بندہ کس قدر رب کے قریب ہو جائے، اللہ کس قدر بندے کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جنت کو جو ہے وہ بڑا آسان سمجھ لیا ہے، اور ہے بھی ایسے ہی آسان۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اپنے اتنا قریب جانو جس طرح تمہاری جوتی کے اوپر لگا ہوا تسمہ ہے، اس طرح جنت تمہارے قریب ہے اگر تم چاہو، ورنہ اگر ہم نہ چاہیں تو پھر جو ہے وہ یہ جنت انسان کی بہت دور چلی جاتی ہے۔ دوسرا نے ذکر نماز اس لیے پڑھیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ صوفیاء سے کسی نے پوچھا کہ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جنت چلے جائیں، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ میرا اللہ راضی کرنے کے لیے، جنت وقائی کر دے گا، جنت حضور کے صدقے میں مل ہی جائے گی۔ لیکن اصل نماز یہ ہے کہ بندہ اس طرح پڑھے، انت عبد اللہ کانک تراہ، بندہ تو نماز پڑھ گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر جنہوں نے نماز اس انداز سے پڑھی، جنہوں نے نماز پڑھنے کا حق ادا کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کسی جو صحابی کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک سوکھا درخت تھا، پتے اس کے پیلے ہو چکے تھے، اس درخت کو پکڑا، ٹہنی کو ہلایا تو سارے پتے گر گئے۔ تو بعض جو صحابی تھے حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہ اے ابو عثمان تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو جناب ابو عثمان نے عرض کی اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ خود ہی بتلا دیجئے۔ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر پہ تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک جو ہے وہ سیدھا درخت کو دیکھا جس کے پتے خشک ہو چکے تھے، پیلے پڑ چکے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ درخت کو پکڑا، ٹہنی کو پکڑا، ہلایا تو سارے پتے گر گئے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے سلمان مجھ سے پوچھے گا نہیں ایسا میں نے کیوں کیا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سنیا آپ خود ہی فرما دیں آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ میں جس طرح اس کی ٹہنی کو ہلانے سے اس کے گناہ جھڑ گئے ہیں، جب بندہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اسی طرح بندے کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ جس طرح پتوں کو گرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے، اسی طرح انسان کے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان جب بندہ نماز پڑھنے والا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو اسی طرح جو ہے وہ گرا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ حدیث مبارک کے اندر بڑے کمال الفاظ ہیں، فرمایا کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے آتا ہے، ہم نے تو سمجھا ہی نہیں ہے، اگر ہم صرف اس کو جو ہے وہ عادت سمجھ رہے ہیں، ہم صرف اس کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ چلیں جی کام سے تھوڑی دیر ریسٹ ہو جائے گا، جا کر ریسٹ بھی کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، تو یاد رکھیے جو نیت رکھیں گے پھر اسی کا ثواب ہوگا۔ آئیے اس نیت سے آئیں کہ وہ عرش کا رب راضی ہو جائے، اس نیت سے آئیں کہ رب ہمارے مرتبے اور مقام کو بلند کر دے۔ صحابی رسول فرماتے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، حضور جانے جانا نے فرمایا میرے صحابہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے آتا ہے، رب
मलाइका को निगाह देता है, फरिश्तों को, फरिश्तों जी मेरे मौला फरमाया कि इसके गुनाहों को उठा लो। बंदे के कंधे पर, सर पर गुनाहों का बोझ है। और फिर बरकत देखिए, फरमाया कि जब बंदा वुजू करता है, हाथ से किए हुए, जुबान से किए हुए, आंख से किए हुए, इंसान के पांव से किए हुए जिन जिन आज़ा को धोता जाता है, उनसे जो गुनाह सरज़द हुए होते हैं, अल्लाह ताला वो गुनाह इंसान के धो देता। ये आज़ाए वुजू जो है, ये सिर्फ जिस्म के आज़ाई नहीं धुलते, बल्कि इनकी ज़ाहिर और बातिन पलीदगी जो है वो दूर हो जाती है। तो फरमाया जब बंदा खड़ा होता है, फरिश्ते गुनाहों के जो है वो बंडल उठा लेते हैं, उसके गुनाह उठा लेते हैं। अब बंदे ने नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ के वापस मुड़ने लगा, रब के फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, बारे इलाह अब ये इसके गुनाह थे, अब क्या करना है? क्योंकि माफ तो नहीं हुए अभी तक, पड़े हैं। रब तबारक व तआला फरमाता है, फरमाया कि मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरी रहमत किस कदर वसी है कि मैं इसके गुनाहों को माफ कर दूं। ये मुझे रहमान और रहीम पुकार रहा है और मैं गुनाह दोबारा दे दूं, मेरी रहमत को हया आती है, मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। नबी जो है, माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा धूप के अंदर न रुले, माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा गर्मी में न सोए, इसलिए जो है वो हर दर्जा हमारी माओ की कोशिश होती है, अगर हो सके तो डबल लाइट लगवाई जाए, हो सके तो फिर एसी लगवाया जाए, कूलर का इंतजाम हो, ठंडे पानी के लिए हम फ्रीजर का इंतजाम करते हैं। तो सारे जिक्र माँ बाप का दिल नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है वो तपती धूप से आए और यहाँ उसे ठंडा पानी न मिले, माँ नहीं बर्दाश्त करती, बाप नहीं बर्दाश्त करता। तो फिर माँ और बाप को ये भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि मेरा बेटा कल क़यामत वाले दिन रब के गज़ब का सामना किस तरह करेगा। फिर माँ को ये भी सोचना चाहिए कि बच्चा सारी रात जागता रहा, माँ को खबर न हुई, बाप को खबर न हुई, और जब वक्त फजर हुआ माँ ने कहा सो जाओ बेटा सो जाओ, उस वक्त में स्कूल भी जाना है, काम भी जाना है, काम भी हो जाएगा, स्कूल भी बच्चा होकर वापस आ जाएगा। लेकिन क़यामत वाले दिन वो माँ अपने बच्चे के हवाले से रात को क्या जवाब दी? जो माँ आज बर्दाश्त नहीं करती कि मेरा बेटा धूप के अंदर खड़ा हो, तो वो माँ कैसे बर्दाश्त करेगी कि उसके बेटे को क़यामत वाले दिन रात के सामने उसी के पसीने के अंदर है वो डबोया जाए। जब माँ बर्दाश्त नहीं करती तो फिर माँ और बाप को तो सोचना होगा। हम कहते जी कैसे बच्चे नमाज़ी बनेंगे, कैसे नमाज़ी बनेंगे? मेरे भाई ये जब कॉपी पेस्ट का जमाना है, आप समझने समझाने से बातें दूर चली गई। हमने मोबाइल इस्तेमाल किया, हमारे बच्चे मोबाइल मांगते, हम मोबाइल लेकर बैठे होते हैं, बच्चे कहते हैं मोबाइल दे। भाई कहाँ से सुना उन्होंने? हमें देखा, पहले देखा फिर समझा और फिर प्रैक्टिकली कहा दो भाई मोबाइल को। सो कट कॉपी पेस्ट का जमाना है, बच्चे नहीं मानते आज की बात, कम से कम वो अमल तो करते हैं। जिस तरह हम मोबाइल का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आइए हम 5 वक्त नमाज की आदी बन जाए। अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, एक दिन ऐसा होगा जब आप सर पे कैप रख के नमाज के लिए आ रहे होंगे, पीछे पीछे आपके बच्चा भी आ रहा। हम ये तो चाहते हैं कि बच्चा नमाजी बन जाए, लेकिन करके नहीं दिखाते। वो किसी दाना बंदे को देखा, किसी ने जो है वो ट्रेन में बैठा, गाड़ी में बैठा, अखबार पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था, तो उसके पास जो बच्चा बैठा वो भी किताब पढ़ रहा था। कोई बंदा आया, उसने हैरान होकर कहा भाई जान समझ कोई नहीं आई, ये तो टेक्नोलॉजी, आईपैड का, आईफोन का जमाना है, आईटी की दुनिया है, बच्चे तो बड़े दूर चले गए, तो इस दौर में भी अपने बच्चे को किताब पढ़ा रहा है। तो उसने कहा भाई बच्चे आज के बाद कहाँ मानते हैं, 1000 दफा कहे नहीं मानते, इन्हें करके दिखाना पड़ता है। मैं इसको 10 बार कहता ना कि ना कुरान पढ़ो, किताब पढ़ो, उसने नहीं पढ़ी थी, मैंने खुद अपने हाथ में किताब पकड़ी तो बच्चे ने देखकर मुझे कहा पापा जी जैसी किताब आप पढ़ रहे हैं वैसी किताब मुझे भी चाहिए। हम करके दिखाएंगे तो हमारे बच्चे करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नमाजी बन जाएं, हमारे बच्चे अच्छे बन जाएं, लेकिन मेरे भाई हम उनको अच्छाई करके नहीं दिखाते। हम ये तो चाहते हैं मेरे बच्चे झूठ न बोले, हम सच सुनना चाहते हैं, लेकिन अपनी जुबान से हम झूठ बोलना छोड़ते नहीं हैं। हम ये तो चाहते हैं कि बच्चे दगाबाज ना बने, धोखेबाज ना बने, लेकिन हम खुद धोखा देना छोड़ते नहीं हैं। जब तक छोड़ेंगे नहीं ये मानेंगे नहीं, और जब तक नमाज को आएंगे नहीं ये पीछे आएंगे नहीं। इसलिए अपने वालिदैन को चाहिए होगा, अगर वो औलाद की बेहतरी चाहते हैं तो फिर वो खुद नमाजी बनेंगे, उनकी बरकत से अल्लाह उनके बच्चों को भी नमाजी बनाएगा। और नमाज
ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. اور یہ تو دین اتنا کامل اور ستھرا اور اکمل ہے. فرمایا کہ بندہ جس جگہ پہ یہ تو بہانے ختم ہو گئے تھی. اور بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے، ہم جو ہے وہ گلی میں بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں، ویسے ہم ٹھیک ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اگر کہیں میں بلایا جائے کھانے کے لیے دعوت کے لیے وہاں بھی ہم چلے جائیں گے، لیکن جب کہا جائے نماز تو کہتے ہیں کپڑے صحیح نہیں ہیں. تو بھائی اگر کپڑے صحیح نہیں ہیں تو تم جو ہے وہ کلین کپڑوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. بڑی عجیب سی جملہ جو سننے کو ملتا ہے. تو ہم نے اپنے معاملات پہ غور کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جملے رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن رہے. اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا کہ رب کی بارگاہ میں نہیں آتا، سجدے نہیں کرتا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں آتا، بلکہ اسے یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ رب تمہیں اپنی بارگاہ میں آنے دے. کیونکہ جب رب ناراض ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کہ رزق سے ختم ہو جائے، نہیں، جب رب ناراض ہوتا ہے اس بندے کے پیشانی سے سجدے کی دولت چھین لی جاتی ہے، نماز کی دولت اس سے ہٹا دی جاتی ہے. اگر ایسا کچھ معاملہ ہے تو آئیے اپنے معاملات زندگی پر ہم غور کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں ہمارے معاملات میں کمی ہوئی کہ رب نے ہم سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے. اگر یہ چھینی گئی ہے تو پھر سچے دل سے معافی مانگے، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں اور نمازی بننے کی کوشش کریں. وہ کسی جوان کا واقعہ ہے، نماز فجر کے لیے وہ چل پڑا، جب راستے میں پہنچا تو اچانک ٹھوکر لگی، جیسے ٹھوکر لگی تو گر پڑا، کپڑے خراب ہو گئے، واپس آیا. اب اس نے یہ نہیں کہا کہ کپڑے خراب ہو گئے چلیں کہ اب سو جائیں، اب سو جائیں. ہمارے نوجوان اچھا بھلا کپڑے بھی پہنے، سوٹ بوٹ بھی ہے، کہتے ہیں کپڑے اچھے نہیں ہیں. بندہ جب نماز پڑھنے والا بن جائے پھر اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے. یہ دل کے کوٹھے کو ستھرا رکھنے کی ضرورت ہے. وہ جوان واپس لوٹا، اس نے دوبارہ غسل کیا، وضو کیا، نئے کپڑے پہنے، پھر دوبارہ اس جگہ پر پہنچا. لائٹ کا اہتمام نہیں تھا، دوبارہ گرا، ٹھوکر لگی، کپڑے خراب ہو گئے. تیسری بار آیا، جب تیسری بار آیا کپڑے پہنے اور دل میں خیال تھا کہ میں ہر دفعہ آتا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں گر جاؤں، ادھر سے آ رہا ہے، راستہ بھی دیکھا بلا ہے، یہ اچانک کیا ہو جاتا ہے. جب تیسری بار اس جگہ پر پہنچا دیکھا تو ایک نوجوان وہاں لالٹین لے کر، لیمپ لے کر، ٹارچ لے کر، لائٹ لے کر کھڑا تھا. اس نے کہا آؤ بھائی اللہ کے بندے آؤ نماز پڑھو، آؤ بھائی. بندہ بڑا خوش ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے آسانی پیدا کر دی. وقت چونکہ گزرنے والا تھا، جلدی سے نماز فجر ادا کی. جب نماز پڑھ لی تو اس جوان کو کہا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، لالٹین لے کر کھڑے ہو، لیمپ لے کر کھڑے ہو، نماز پڑھ لو. اس نے آئے بائیں شاید میری بس میں نے پڑھ لی ہے یا میں نہیں پڑھی، چھوڑو اس بات کو. وہ کافی دیر پوچھتا رہا بھی کون ہو، کدھر سے آئے ہو، اور میرے لیے لائٹ کا اہتمام کیا. اس نے کہا کہ میں نے بتانا تو نہیں تھا لیکن کیا کروں، مجھے بتانا پڑ گیا ہے کیونکہ میرا خلوص اتنا اعلیٰ ہے. اب سنیں کہ ذرا کون تھا وہ. جب پوچھا تو کون ہے، کہا میں شیطان. اس کی جو ہے وہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پیروں تلے زمین بھی گئی. کہا شیطان وہ تو رب کے بندوں کو جدا کرتا ہے، راہ راست سے ہٹاتا ہے، تو کیسے؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں رات کو سنانے میں تیری مدد کرتا تھا، جب اٹھنے لگتا تھا تمہیں تھپکیاں دیتا تھا، تیری آنکھوں کو بند کرتا تھا، تیرے جسم کو دباتا تھا تاکہ تو سو جائے، لیکن تو نہیں سوتا تھا، مانتا ہی نہیں تھا، اٹھ بیٹھتا. آج مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا کہ آج تیرے اوپر غصہ اتارنا ہے. جیسے تو وہاں پہنچا میں نے تمہیں ٹھوکر لگائی تو گر گیا. یہ تو گرا تھا نا، خود نہیں گرا تھا، میں نے گرایا تھا. پھر دوسری بار جب آیا میں حالانکہ خوش ہو گیا، تو واپس جائے گا، کپڑوں کا بہانہ لگا کر پھر سو جائے گا. تو اللہ کا اتنا پیارا بندہ، تو پھر اٹھ پڑا، پھر کپڑے پہنے، پھر چل پڑا. میں نے دوسری بار گرایا اور جب تیسری بار جو ہے وہ تو واپس لوٹا. ابھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ گراؤ، عالم بالا سے آواز آئی فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کے پہلی بار گرنے پر میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. پھر جب دوسری بار آیا پھر عالم بالا سے آواز آئی فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کے دوسری بار گرنے سے میں نے اس کے والدین کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا. میں تیسری بار مجھے خطرہ ہوا اگر اب نہ کیا تو شاید اللہ تیری وجہ سے ساری دنیا کے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا. رحمت حق وہاں کبھی جو ہے، رب کی رحمت بہانے مانگی، بندہ آئے تو صحیح. ایک نماز، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا تھا، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. اقبال کہہ گئے، اقبال کہتا ہے کہ یہ یہاں اقبال نے دوسرے سجدے سے مراد دنیا والوں کے سامنے جھکنا مراد دیا ہے.
منتیں کرنا، یہ تو ہم دنیا والوں کی منتیں کرتے پھرتے ہیں، یار یہ دے دو، یار یہ حالات ٹھیک نہیں ہے، یار حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے کرام، جسے تو مشکل سمجھتا ہے ایک سجدہ جو سچا رب کی بارگاہ میں کر، اللہ پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے جھکنے سے تمہیں بے نیاز کر۔ سچے نیت سے جھک جا، کائنات کے سارے خزانے تمہیں مل جائیں گے۔ بات کو اقتصاد کی طرف لے جائیں، کسی نوجوان نے دوسرے نوجوان کا ذہن بنایا، پر اسے کافی جو ہے وہ کنونس کیا، مسلمان کر لیا، بندہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا چلو بھائی اب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز کے لیے چلتے ہیں۔ چل پڑے، مسجد کے اندر پہنچے۔ وہ جو مسلم تھا اس نے نماز جلدی مکمل کر لی، جو ابھی نیو مسلم ہوا تھا اس نے کافی دیر لگائی۔ جب واپس آیا اس نے کافی نمازیں زور تھی، لمبی چوڑی نہیں تھی، قرات نہیں تھی، سادہ سی میں نے آپ کو بتایا تھا، تو پڑھ کے واپس آ جاتا، اتنی دیر کیوں لگائی ہے؟ اب سنیے اس نیو مسلم کا جواب۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں نے تمہاری زبان سے سنا تھا کہ رب کی بندگی کا بہترین ذریعہ نماز ہے، اور جب نماز پڑھنے لگو تو ام تعبد کانک تراہ، اے بندے اس طرح پڑھ جیسا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے اپنی آنکھ اٹھائی، لیکن میری آنکھ کے اندر اتنی طاقت نہ تھی، میری پاور نہ تھی کہ میں رب کو دیکھ پاؤں۔ لیکن تم نے اگلا جملہ بھی کہا تھا کہ اے بندے اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو پھر تو یہ خیال کر کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا جب میں نے یہ خیال کیا تو پھر ایک ایک لمحے کی ہوئی خطائیں مجھے یاد آئی، مجھے میرے گناہ یاد آئے، مجھے میری اپنی کمیاں یاد آئیں، مجھے میری نالائکیاں یاد آئیں۔ میں ایک ایک لمحے روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اور پھر اس کے رب کے فضل پر جو شکر ادا کرتا رہا کہ اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں آنے کا جذبہ عطا فرمایا ہے۔ دوستان ذکر، آج میں اور آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، لیکن ہم اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے کم از کم یہ طریقہ بنا لیں کہ ہم جب اپنے بچے کو نمازی بنا کے جائیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ایجوکیٹ ہو جائے، بہت اچھا ہو جائے، بہت آگے ہو جائے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کل تربیت اولاد کی وجہ سے قیامت والے دن ان بچوں کی جن کی تعلیم و تربیت پر سب کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں، جن کے لیے ہم فکر کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی کی وجہ سے کل قیامت والے دن ہمیں پکڑا جائے۔ آئیے اپنے بچوں کو نمازی بنائیے، اور اس کا بہترین ذریعہ پریکٹیکلی کٹ کاپی پیسٹ کا زمانہ میں جیسے بتایا، بچے دیکھتے ہیں، بچے فالو کرتے ہیں، اور پھر پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں۔ آئیے خود بھی نمازی بنیے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی فضل اور عطا سے اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اب سب کو سچا نمازی بنائے۔